بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آج خان صاحب نے جو ہے نا قوم سے خطاب کیا، ایک لائیو شو کیا، اور اس میں جو ہے نا کچھ کے اس کے سیدھا پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ سے جو ہے نا وہ شروع کیا کہ جو آج فیصلہ آیا عدلیہ سے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور پھر اس میں جو ہے انہوں نے میڈیا کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کیا اور باقی لوگوں کا خاص طور پر اپریشیٹ کیا جس طرح عدالتوں نے اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا حق کا جو ہے نا وہ فیصلہ دیا. اس کے حوالے سے خان صاحب نے بات کی. پھر انہوں نے بتایا جی اس کے بعد کہ یہ 98-99 والے حالات نہیں ہیں. پی ایم ایل این کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اب وہ حالات نہیں ہے کہ اب میڈیا پہ جو ہے نا وہ عدالتوں پہ چڑھ جائیں گے اور جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کوئی سنا بتایا نہیں جائے گا یا کوئی چیزیں باہر نہیں آئیں گی. سوشل میڈیا کا کیا کردار رہا وہ انہوں نے فرق بتایا اس سے. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک چیز یہ بتائی کہ جو اس ساری کمپین کے بعد بھی جو نون لیگ کر رہی ہے، پی ڈی ایم کر رہی ہے، انہوں نے کہا یہ سچویشن لے آئے ہیں کہ آج بھی جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ اینکرز جو بیٹھے ہیں اور مختلف چینل بیٹھے ہیں ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ ابھی بھی الیکشن کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. مطلب انہوں نے اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ ملک میں پیدا کر دی ہیں، اتنی افراتفری اور اس طرح کا غیر یقینی سچویشن کر دی ہے قانون کی کہ ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے الیکشن. انہوں نے کہا وہ ہم کروا کے ہٹیں گے، وہ ہم لازم جو ہے نا الیکشنوں کی طرف جائیں گے. ایک یہ چیز کی. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک ختم کی، انہوں نے جیل بھرو تحریک ختم کی. انہوں نے کہا ہفتے کو جو ہے نا مغرب کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے نا میٹنگ کارنر میٹنگ تو سارے جلسے ارینج کریں گے جس سے خان صاحب جو ہے نا ڈائریکٹ خطاب کریں گے، آن لائن لائیو خطاب کریں گے اور اس پہ جو ہے نا اگلا لاہے عمل بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا کمپینز کی طرف جائیں گے اور کیسے ہم اگلا لاہے عمل اس کا بنائیں گے، کمپین سٹارٹ کریں گے. پھر انہوں نے جو ہے نا خطاب کے دوران یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے کاروائیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ کی جا رہی ہیں، گورنمنٹ کیسے فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اور بتایا انہوں نے کہ جیسے ہماری مقبولیت زیادہ ہوتی ہے جا رہی ہے ویسے ان کی جو انتقامی کاروائیاں اس میں شدت آتی جا رہی ہے. پھر انہوں نے صحافیوں سیاستدانوں پہ اور جو ہے نا ظلم کا جو ہے نا انہوں نے وہ ذکر کیا کہ کیسے ان لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کیسے لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، کیسے اٹھایا جا رہا ہے. خاص طور پر انہوں نے ارشد شریف صاحب کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہوں نے ذکر کیا کہ باہر صحافی کا انہوں نے نام لیا جس کے ساتھ ہو رہا تھا. اس کے بعد جو ہے نا اسلام آباد پیشی کا واقعہ انہوں نے بتایا جی کہ میں ادھر پیش ہوں اور میں اپنا جو ہے نا کیس میں جانے کے لیے آ رہا ہوں، لوگوں کا رش ہے، ہر چیز ہے، میں گاڑی کے درمیان اس پہ میرے پہ دہشت گردی کا جو ہے نا وہ کیس ڈال دیا گیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے نون لیگ کے جو ہے نا ریفرنس اس میں دیے کہ ساتھ کیسے مریم نواز جو ہے نا نیب میں گئی تھی، کیسے وہ پتھر وغیرہ لے کے گئے تھے، کیسے ان لوگوں نے پیشیاں کی ہیں، کیسے حملے کیے ہیں، وہ سارے انہوں نے جو ہے وہ سارا اس پہ ریفرنسز دیے. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو رویہ ہے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے نا غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، سارا جو ہے نا سارا یہ مل کے کر رہا ہے ان کے ساتھ جب سے ان کی حکومت گئی ہے خان صاحب کی. پھر توشہ خانہ کیس کا انہوں نے سمجھایا کہ وہ کیس کیا توشہ خانہ کا. پھر انہوں نے جو ان لوگوں نے نون لیگ نے لی ہیں، زرداری صاحب نے لی ہیں، ان ساری چیزوں کا بتایا کہ انہوں نے کیسے لیا ہوا تھا، کیا کیا اور خان صاحب نے کس طرح اس کو جو ہے نا وہ لیگل کیا. وہ ہمیشہ سے بولتے کہ میری چیز ہے میں جو مرضی کروں، تو وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح لیگل طریقے سے لیا، کتنی پرسنٹیج زیادہ کی، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں. خیر اس حساب سے آیا. پھر فورن فنڈنگ کیس کا انہوں نے بتایا کہ فورن فنڈنگ کیس کیسے ہے، کیا ہے اس میں، کس طرح ان کا جو ہے نا وہ ان کا چینل سارا لیگلائز ہے، کیسے 8 سال سے اسکروٹنی ہو رہی ہے، کیسے نون لیگ کا یا باقی انہوں نے ذکر کیا کہ سب کو ساری جو حکومتیں ہیں گورنمنٹس رہی ہیں، ساری جماعتیں، ان کا اکٹھا سننے کے لیے کہا گیا تھا، وہ نہیں سن رہے، ان کا کوئی کیس نہیں لے کے آ رہے. جس طرح جو ہے نا ان کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اس کے حوالے سے ذکر کیا انہوں نے ممنوع فنڈنگ میں. پھر جو ہے جو ریٹائرڈ میجر ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں ان کے متعلق انہوں نے بات کی کہ کس طرح جو ہے نا ان لوگوں کو بزرگ آدمی کو، حالانکہ وہ لاسٹ اپنی اسپیچ میں انہوں نے خان صاحب پہ بہت تنقید کی جو لاسٹ پروگرام کر رہے تھے، پھر بھی خان صاحب نے ان کو جو ہے نا کوئی چیز اس سے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے یہی بولا کہ یار کس طرح کا وہ آدمی ہے، کیا اس نے سرونگ کی اور کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر جو اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ حملے کا جو ہے نا وہ ان میں لوگوں کا نام بتایا کہ جی میں بار بتا رہا تھا کہ یہ لوگ حملہ کریں گے اور یہ لوگ اس میں شامل ہیں. انہوں نے کہا جی 2 لوگ اور بھی ہیں جن کا میں بھی نام نہیں بتا رہا، ویڈیو میں نے ریکارڈ کرا دی ہے، اور جو ہے نا یہ بار حملے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈرٹی ہیری کا نام لیا انہوں نے. پھر اس کے بعد شہباز شریف کا نام لیا، رانا ثناء اللہ کا لیا. یہ انہوں نے بولا کہ یہ لوگ کیسے مجھے پروٹیکشن دے سکتے ہیں جو میری جو ہے نا اس میں اسیسینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے ایک چیز یہ بڑی کلیئر کی کہ جیسے ان کی بار عدلیہ میں پیشی ہو رہی ہے اور یہ جو ابھی بھی پرچے ہو رہے ہیں، ہم اس چیز میں ایڈ آن کریں گے کہ یہ واقعی اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ لوز لوپس جو ہیں کوئی ایسی جگہ پیدا کی جائے، ایسا جگہ پہ ان کو لایا جائے خان صاحب کو جہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ انہونی چیز کرنی ان لوگوں کے لیے آسان ہو. اس کا بڑا جو ہے نا واضح ذکر خان صاحب نے کیا اور جو ہے نا چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ اس چیز کا نوٹس لیں. اس چیز کے حوالے سے کہا جس ملزم نے نوید نے جو ہے نا خان صاحب پہ اٹیک کیا تھا، جو انہوں نے پکڑا،
اس کی جو ہے نا پیشی، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس کی پیشی لائیو ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ تھرو ویڈیو کال ہو رہی ہے، اور خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو جگہ جگہ پہ ان کو رولا جا رہا ہے. ساری ڈیٹیل میں انہوں نے وہ بات کی، ہم سب نے پیشیاں دیکھی بھی ساروں نے کہ کس طرح ان کو جو ہے نا کیا جا رہا ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا جے آئی ٹی کا حوالہ دیا کہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی تھی یہ نگران حکومت نے آتے سب سے پہلے اس کو ختم کیا، اور ایک بڑا ویلڈ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ان یہ ملوث نہیں ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ جے آئی ٹی میں یا باقی چیزوں میں رکھنے کیوں ڈال رہے ہیں، اس کو اس طرح چلنے دیتے. بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور سب کو پتا ہے، اب اوپن سیکرٹ ہے کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. پھر انہوں نے جو معاشی ظلم ہو رہا ہے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بتایا. انہوں نے بتایا جی کہ ابھی تک جو 10 مہینوں میں 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور وہ انہوں نے ریفرنسز بھی جو ہے نا وہ رپورٹس کا ایسا دیا جو پاکستان کی اوپن جو سرویس کرنے والی ٹیم ہے ان کے حوالے سے کیا، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو ہے نا اس میں نہیں کوئی لینا دینا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی مزید مہنگائی ہوگی، ہم بھی آپ کو اپنے چینل سے بار بار بتا رہے ہیں، لازمی بات ہے مزید مہنگائی ہوگی، یہ روک نہیں سکتے ہیں. پھر آپ مہنگائی کا حوالے سے ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں، اور انہوں نے ایک مثال دی راجن پور کی کہ لوگ آپ کے جس طرح مہنگائی جیسے جیسے دن گزرے لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اس کی مثال انہوں نے راجن پور کا الیکشن دیا کہ جس طریقے سے دیا، اور اس پہ انہوں نے انگلی بھی اٹھائی. جو ہم نے آپ کو اس الیکشن کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ 50,000 ووٹ جو انہوں نے اتنے ووٹ ان کے ڈلے ہیں، یہ بھی اتنے کلیئر اتنے زیادہ ووٹ بنتے نہیں ہیں ان کے. وہی خان صاحب نے کہا کہ جی راشن کے کسی جگہ پہ تھا نہیں تو 50,000 ووٹ کیسے آ گئے. تو وہی چیز انہوں نے سیم پوائنٹ اٹھایا انہوں نے. اور دوسری مہنگائی کے حوالے سے ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دن بدن مہنگا ہو رہا ہے. جیسے آج بھی ڈالر کی جو ہے نا ویلیو انکریز ہوئی، روپے کی ویلیو گری. اور پھر ایک جگہ بتایا جا رہا ہے ساگدار صاحب کا کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا، ہم نے جو ہے نا فروری کے جو ہے نا وہ اچیو کیے ہیں جو ٹارگٹ تھے اس کے کلیکشن کے ٹیکس کے. بھئی آپ اتنی مہنگائی کر کے تو لازمی بات ہے آپ کو تو 15 دن میں کر جانا چاہیے تھا. جتنی کاسٹ زیادہ ہوگی اتنی پرسنٹ پہ ٹیکس زیادہ ہوتا جائے گا. ان کے اگر 15% ہے، 100 پہ 15% اور اگر یہی چیز 125 کی ہوگی تو اس کا 15% اور آئے گا، اماؤنٹ زیادہ آئے گی. تو آپ نے ٹیکس تو اکٹھے کر لی ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں جب سے ساگدار صاحب آئے ہیں مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے. نیچرل سی چیز ہے، ایکسپورٹ انہوں نے بند کی ہوئی ہے، کمپنیز پاکستان میں فیکٹریز وہ بند ہو رہی ہیں، کاروبار سارے بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، سورس آف انکم ہے نہیں. آپ نے یہ ٹیکس کلیکشن کر بھی لی ہے تو ڈالر آپ کا دن بدن جو مہنگا ہو رہا ہے، آپ کے قرضے دنوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو آپ نے قسطیں دینی ہے، سارا کچھ دینا. جتنا بھی انکم انکریز کر لیں گے اتنا ہی آپ لاس میں بھی جاتے جائیں گے، کیونکہ ساتھ ڈالر نہیں ٹھہر رہا. یا تو ڈالر نیچے آئے، پھر اس کے بعد آپ کی انکم بڑھتی ہے تو کہیں ریزروز بڑھتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ان کا آ رہا ہے، یہ جتنی مرضی ہیلے بہانے کر لیں ان کے بس میں نہیں ہے. بہرحال وہی چیز ہے، یہ ان پہ ہے جو ان کو لے کے آئے، کیونکہ یہ تو بےچارے تھے ہی نہ حل. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جی ملتے ہیں کل نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئے حالات کے ساتھ، جو بھی آتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تب تک جو ہے نا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.